مولاي صل وسلم دائما ابدا على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين میرے نہایت ہی معجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج ماہ شعبان کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ ماہ شعبان کی آج 7 تاریخ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس کا ایک سرا رجب کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس کا ایک سرا ماہ رمضان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ماہ شعبان ختم ہوا، ماہ رجب ختم ہوا تو ماہ شعبان کی تاریخ شروع ہوئی اور ماہ شعبان کی تاریخ ختم ہوگی، ماہ رمضان کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے گی۔ تو اسی لیے اس مہینے کو امام الانبیاء مقصود کائنات سیدنا احمد مصطفیٰ سید الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ تو شعبان کو حضور نے اپنا مہینہ قرار کیوں دیا؟ ماہ رجب کے اندر بھی اللہ نے ایک فضیلت والی رات رکھی ہے، ماہ شعبان کے اندر بھی اللہ نے ایک فضیلت والی رات رکھی ہے، ماہ رمضان کے اندر بھی اللہ نے ایک فضیلت والی رات کو مقرر کیا۔ تو اس مہینے کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سال بھر کے جو اعمال ہیں اس کی 15ویں شعبان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پورے سال کے جو تمہارے اعمال ہیں، کسی کا رزق ہے، کسی کی خوشیاں ہیں، کسی کا غم ہے، کسی کو اللہ نے مال دینا ہے، کسی سے مال چھین جانا ہے، کسی کو اللہ نے عزت دینی ہے، کسی سے اللہ نے عزت کو واپس لینا ہے جو سال کے اندر، اور کسی کے ہاں اللہ نے بیٹا دینا ہے، کسی کو اللہ نے بیٹی دینی ہے، اور کسی کو آئندہ سال کے اندر اس کی دنیا کو چھوڑنا ہے، کسی روح کو دنیا کے اندر بھیجنا ہے۔ تو ماہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ ہم یہاں دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، ایک زندگی کا رخ دیکھتے ہیں، اس کی بہاریں دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہے، دوست احباب کے پاس بیٹھے ہیں، گھر والوں کے پاس بیٹھے ہیں، عزیز و اقربا کے پاس بیٹھے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بازار کے اندر دکان پہ بیٹھے ہیں، مارکیٹ کے اندر سودا خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہی زندگی ہے۔ اس سے نکل کے یہ ایک عارضی زندگی ہے۔ میں آپ کو اس زندگی کا دوسرا رخ بتا رہا ہوں۔ آپ اس دنیا سے نکل کر، بازاروں سے نکل کر، گھروں سے نکل کر، دوست احباب سے ہٹ کر اکیلے جائیں،
قبرستان کے اندر، تو وہاں سارے غریب نہیں، سارے غریبوں کی قبریں پڑی نہیں، وہاں بڑے بڑے امیر زادے وہاں قبرستان کے اندر ہیں، بڑے بڑے بادشاہ قبروں کے اندر ہیں۔ کل ان کا سکہ دنیا کے اندر چلتا تھا، آج اس دنیا کو چھوڑ کے، اس زندگی کو چھوڑ کے کہاں پہنچے ہیں؟ قبرستان کے اندر پہنچے ہیں، عالم برزخ کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ تو میرے بھائی، پھر اس زندگی کے لیے کچھ ہم نے تیاری کرنی ہے۔ جو قبر والی زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کچھ تیار کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ شعبان میرا مہینہ، یاد رکھیں یہ جو آپ ہر جمعہ المبارک میں جس وقت خاص طور پہ اہل سنت میں کہہ رہا ہوں، دوسروں کو توفیق نہیں ہوتی اس آیت کو پڑھیں۔ کیوں؟ اس کے اندر درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے۔ جس وقت ہم خطبہ دیتے ہیں، خطبے کی آیت پڑھتے ہیں تو ساتھ پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ آیت اسی ماہ شعبان کے اندر اس کا نزول ہوا، ماہ شعبان کے اندر یہ آیت اتری، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ تو یہ ماہ شعبان کے مہینے کے اندر اس آیت کا اترنا اس بات کی گواہی ہے۔ لوگوں، اگر اپنے نبی کا قرب چاہتے ہو، اپنے نبی کی سنگت چاہتے ہو، اپنے نبی کے ساتھ انس چاہتے ہو، اپنے نبی کے ساتھ قریب ہونا چاہتے ہو، پھر حضور کے ساتھ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، والرسول، اور اس نے رسول کی اطاعت کی۔ یہ آیت نمبر سورۃ النساء آیت نمبر 69 ہے، آیت نمبر 69 ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا من یطع اللہ والرسول، اور جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ، پس وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، وہ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ سب سے پہلے اللہ نے سرے فرشت، سب سے رب کے بعد بندوں سے سب سے آگے وہ انبیاء کی جماعت ہے۔ کن کی جماعت ہے؟ اللہ کے نبیوں کی جماعت ہے۔ اور ان نبیوں سے بڑھ کے اگر سرے فرشت نام آتا ہے تو امام الانبیاء کا نام آتا ہے۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس نبی کے ہم امتی کہلاتی ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو فرمایا ان کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ والصدیقین، اور جو سچے ہیں، جو صدیقین ہیں، دوسرے نمبر پہ ان کا نام آ رہا ہے۔ والشہداء والصالحین، تو اللہ کے راستے کے اندر اپنی جانیں دے دیتے ہیں، نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ مال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کرتے ہیں، اور میں سب کچھ اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے اندر یہ نفس کی خواہشات کو بھی قتل کرنا، جو نفسانی خواہشات ہے، جو نفس چاہتا ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے، لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو اس کو قتل کر کے اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ بھی انہی میں سے شامل ہے۔ والصالحین، اور جو اللہ کے نیک پر مریدہ بندے۔ فرمایا وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنا بڑا اعلیٰ مقام ہے، انعام ہے۔ وحسن، کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا حسین بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، وحسن سب سے زیادہ خوبصورت۔ تمہاری سنگت کن کے ساتھ ہے؟
جن کا پیچھے ذکر ہوا فَأُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہی تو تمہارے رفیق ہیں، یہی تو ساتھی ہیں۔ حضرت ثوبان صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، چہرہ مرجھایا ہوا، پریشان ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ثوبان کیا بات ہے، آج پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ اسی کا شان نزول ہے۔ حضرت ثوبان حضور کی بارگاہ میں آئے، پریشان ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا ثوبان کیا بات ہے، آپ پریشان نظر آتے ہیں۔ تو حضرت ثوبان کہنے لگے عرض کی فدا کامی والی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن کے اندر ایک سوال آیا، اگر اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے کرم سے، اس کی کرم نوازی سے میں جنت میں پہنچ بھی جاؤں، لیکن آپ اعلیٰ مقام پہ ہوں گے تو میں آپ کو وہاں تو نہیں مل سکوں گا، آپ کا دیدار نہیں ہو سکے گا، آپ کے ساتھ بیٹھنے کا قرب قریب ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ حضرت ثوبان کے دل کے اندر یہ خیال آیا، کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، کیا اپنے مال کی زکات نہیں دیتے تھے؟ ان کی تو ایک نماز قضا ہو جائے ان کو چین نہیں آتا تھا، لیکن سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ حضور کے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ، اس دنیا کے اندر جب کوئی مشکل پیش آتی ہے ہم آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے۔ بچہ رو رہا ہے، بازار کے اندر کھڑا ہے، اسے سکون نہیں ملتا۔ جس وقت ماں اسے اٹھا کے اپنی گود کے اندر رکھتی ہے، بچہ پھسکیاں لیتا ہے، چپ کر جاتا ہے، اسے ماں کی گود کے اندر اتنا سکون ملا، اسے بہن سکون نہیں مل رہا۔ تو حضور کے صحابہ بہن مارکیٹ کے اندر بھی ہیں، بازاروں کے اندر بھی ہیں، کاروبار کے اندر بھی ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہیں، لیکن دل حضور کے ساتھ ہیں۔ اور کس وقت اگر کوئی پریشانی ہے ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں جائیں تو یا رسول اللہ، یہی سوال میرے ذہن کے اندر آیا کہ آپ اعلیٰ عرفہ مقام پہ ہوں گے اور ہم نیچے ہوں گے تو ہم آپ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ نے اس وقت اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کروایا۔ حضرت جبریل امین اس آیت کو لے کے آئے، فرمایا ثوبان آپ نے پریشان نہیں ہونا، جو جہاں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو میرے بھائی، ایک ہے دعویٰ، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں حضور کے ساتھ، حضور کے صحابہ کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ، لیکن اگر ہمارے پاس دلیل نہ ہو تو ہمارا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ ہمارے پاس دلیل نہ ہو، دلیل کیا ہے؟ نیک عمل ہے، حضور کی سیرت ہے، حضور کی سنت ہے۔ فرمایا اگر یہ نہ ہو آپ دعویٰ کریں، آپ دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ میں آخری بات بیان کرنے لگا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 شخص میرا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ 3 شخص میرا، اس کو غور سے سننا، 3 شخص میرا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کون ہے جن کو آپ کا یہاں ثوبان کا آپ نے واقعہ سنا، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، حضور نے کیا ارشاد فرمایا 3 شخص میرا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ صحابہ آپ کرنے لگے یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین کو پریشان کر رکھا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی کتاب میرے سامنے، میں حضور کے اس منبر کے اوپر ایک ادنا آپ کا امتی بیٹھ کے آپ کو بات سنا رہا ہوں، حضور کا ارشاد سنا رہا ہوں۔ فرمایا ایک وہ شخص جو اپنے والدین کو پریشان کرتا ہے، فرمایا والدین کو دکھ دیتا ہے، والدین کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ پریشان رہتے ہیں جس کی وجہ سے، فرمایا وہ انسان وہ میرا امتی میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ نوجوانوں غور سے سننا، اپنے ماں باپ کو اگر حضور کے دیدار کے طلب رکھتے ہیں، حضور کے دیدار کی چاہت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کا ہمیں دیدار ہو، تو پھر کبھی ماں باپ کو دکھ نہیں دینا۔ تو فرمایا ایک وہ شخص کہ جو ماں باپ کو دکھ دے، تکلیف دے، وہ میرے دیدار سے محروم ہو جائے گا۔ دوسرا وہ شخص فرمایا جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، میرے طریقے کو چھوڑ دیا،
حضور کی سنت, حضور کا طریقہ. فرمایا میرے طریقے کو چھوڑ کے اپنے نفس کی خواہشات پہ عمل کر رہا ہے. فرمایا میری سنت کو چھوڑنے والا کل قیامت کے دن میرا دیدار نہیں کر سکے گا. ذرا اپنے خود جج بن جائیں, اپنے دل سے گواہی دیں, ہم حضور کی سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں. روزانہ کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, مشروب استعمال کرتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا حضور کا طریقہ کیا ہے؟ پانی ہاتھ میں لے, میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں الٹے ہاتھ کے ساتھ کھا رہے ہیں. حضور نے فرمایا الٹے ہاتھ کے ساتھ کھانا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے, سیدھے ہاتھ کے ساتھ کھانا یہ جنتیوں کا طریقہ ہے. تو فرمایا یہ سیدھے ہاتھ کو کھانا کھانے کے لیے آئے پہلے ہاتھ دھو لیں. ہاتھ دھونے کی فضیلت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جس گھر کے اندر غربت ہو, فرمایا اس نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا. فرمایا ان کو صاف نہیں کیا, تولیہ کپڑا استعمال نہیں کیا, فرمایا کھانا شروع کیا. فرمایا اگر غربت بھی ہے اللہ ختم کر دے. اور پھر جو کھانا کھا رہے ہیں اس کے اندر اللہ نے اپنی برکتیں شامل کر دی ہیں. تو فرمایا اسی طرح کھانے کا سنت طریقہ, پانی کے پینے کا سنت طریقہ, لباس پہنتے ہیں اس لباس کو سنت طریقے کے ساتھ پہن لیں. اور اسی طرح جوتا پہنتے ہیں, جوتے کو سنت طریقے کے ساتھ پہن لیں. آپ مسجد کے اندر آئیں کہ حضور کا مسجد کے اندر آنے کا طریقہ کیا ہے, پہلا کون سا قدم آنا چاہیے, بعد میں کون سا آنا چاہیے. مسجد سے باہر نکلیں کہ پہلا قدم کون سا مسجد سے باہر نکلنا چاہیے. آرا کیا روزمرہ ہم نماز کے اندر آتے اگر اسی طریقے کو اپنا لیں, حضور کی سنت پر عمل ہو رہا. فرمایا اسی طرح ایک میری سنت کو چھوڑنے والا تو وہ میرا دیدار نہیں کر سکے گا. اور تیسری اور آخری بات میں بیان کر رہا ہوں, فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی حضور کا نام آیا, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے میرے اوپر درود سلام نہیں کرا, اس نے میرے اوپر درود و سلام نہیں کرا. فرمایا کل قیامت کے دن اسے میرا دیدار نہیں ہوگا. جب اذان ہے غور سے ادب کریں, اذان آ رہی ہے میں نے جواب دینا, میں نے سننا ہے اس کا جواب ہی دینا. تو با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے میرے اوپر, فرمایا اللہ اس کو بری من النفاق, اللہ دنیا کے اندر ایک فضیلت دے دیتا ہے. اس کے ایمان کے اندر نفاق نہیں آئے گا, اس کے اندر منافقت نہیں آئے گی, اس کے اندر جھوٹ نہیں آئے گا, سچائی آئے گی. 50 مرتبہ درود پڑھنے سے فرمایا ایک فضیلت یہاں دنیا کے اندر ہے. فرمایا بری من النفاق کہ اسے اللہ نے نفاق سے بری کر دیا. کل قیامت کے دن جب یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں جائے گا, حضور نے ارشاد فرمایا اس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا پائے گا بری من النار. فرمایا بری من النار, یہ آگ سے بھی آزاد ہو گیا. تو اگر یہاں نفاق سے آزادی مل گئی تو وہاں آگ سے آزادی مل جائے گی. آج فتن دور کے اندر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا فتنے کا دور ہے. ہر آدمی بچ جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پھر بھی مشکل ہے. کیوں؟ برائیاں ہمارے گھروں کے اندر, ہماری جیبوں کے اندر, ہمارے کمروں کے اندر, ہمارے ہاتھوں کے اندر کھیل رہی ہیں. نوجوان نسل کو بچانا بڑا مشکل بن گیا. اس نوجوان نسل کی حفاظت کرنا آج کے دور کے اندر بڑا مشکل ہے. تو میرے بھائی آج وہ بھی بچ سکتا ہے اور جو اپنے دل کے اندر حضور کی محبت کو پیدا کرے. اور آپ نے پچھلے 2-4 دنوں کے اندر اس بات کو سنا کہ ایک باپ اپنی 4 یا 6 ماہ کی بیٹی کو گولی مار رہا ہے, اس نے دفن کیا. کیا ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا؟ حضور کیا انسان کی اپنی مرضی چل سکتی ہے؟ حضور نے تو ارشاد فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے تمہارے لیے. نہ ہم خود آئے اس دنیا کے اندر, نہ خود ہم جا سکتے ہیں, یہ اللہ کا حکم ہے. پر میں جس وقت میں ایک مثال دینے لگا ہوں, آپ کا اللہ نہ کرے ایسا موقع نہ آئے کسی کے اوپر, کسی کا مریض ایمرجنسی کے اندر ہو, آپ بہت کھڑے ہو, یہ سانپ جو گزر رہا ہے اس کی قدر نہیں کرتے, آپ انتظار کے اندر ہیں, آپ بڑی محبت کرتے ہیں اپنے قریب کے ساتھ, آپ کا بیٹا ہے, آپ کی والدہ ہے, آپ کے والد ہیں,
تو آپ کی ہمشیرہ ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ انتظار کے اندر کھڑے ہیں، ایمرجنسی ہے، ڈاکٹر اندر کام کر رہے ہیں، جس وقت آپ کو اس بات کا انتظار ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو علاج کر رہے ہیں آ کے خوشخبری دیں کہ تمہارا مریض شخصیت جان ہو گیا، اس وقت انسان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ تو جس وقت اگر ڈاکٹر ان کی جماعت آ کے کہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے تمہارے مریض کا سانس چل جائے، لیکن سانس نہ چل سکا، رک دیا، تو آج جو ہم سانس لے رہے ہیں، بیٹھ نکل رہا ہے، جو ایک سانس ہے بڑا قیمتی ہے، اپنے ایک سانس کی قدر کریں۔ ماہ شعبان کی جو 15ویں رات آ رہی ہے، یہ توبہ کا مہینہ، یہ درود شریف پڑھنے کا مہینہ، اپنا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں لکھوانے کا مہینہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک آدمی شادی کی تیاری کر رہا ہے، خوشیوں کی تیاری کر رہا ہے، فرمایا کہ اسے خوشی ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، میرا نکاح ہو رہا ہے، میری اولاد ہو رہی ہے، لیکن اس کا نام مردوں کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ یہ مردوں کے اندر شامل ہے، اس کی روح کو ہم نے واپس لینا ہے۔ تو کئی ہمارے سامنے ایسے واقعات ہے، تو یہ نہ انتظار کریں 15ویں شعبان آئے گی پھر توبہ کریں گے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھول رکھا ہے، لیکن جو 15ویں شعبان ہے وہ خصوصیت کے ساتھ حضور کی امت کے لیے آ رہی ہے، اور اس کی تیاری کریں، جتنا بڑھ چڑھ کے ہو سکے درود شریف پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد